میں اس وقت 15 سال کا تھا جب ایک دن میری ماں میرے پاس آئی، سر جھکاتے ہوئے۔ مدھم سی آواز میں اس نے مجھ سے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ اپنی ماں کے منہ سے وہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے ماتھے پر بر ڈالے گھور کر ماں کی طرف دیکھا۔ میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا نام لطیف حسین ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والدین کی شفقت، پیار اور محبت کے گھنے سائے تلے زندگی کے دن اطمینان اور سکون سے گزر رہے تھے۔ صدر بازار میں میرے والد کی کپڑے کی دکان تھی، جو کافی اچھی چل رہی تھی۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی اور میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ زندگی کا محور بس یہی تھا کہ صبح اسکول جانا، واپس آنا، کچھ دیر آرام کرنا، شام کو ہوم ورک مکمل کرنا اور پھر دوستوں کے ساتھ کھیلنے نکل جانا۔ نہ کسی بات کا علم تھا، نہ فکر، نہ ہی کسی چیز کے بارے میں سوچتا تھا۔ لیکن پھر اچانک اس پرسکون زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک روز میرے والد صبح کی طرح بالکل ٹھیک دکان پر گئے، مگر شام کو اپنے پیروں پر واپس نہ لوٹے۔ ایک فون آیا جسے سن کر ماں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ماں کو اس حالت میں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں ان کے پاس بھاگا، سہارا دینے لگا، چہرہ تھپ تھپانے لگا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ ذہن میں آیا شاید چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کے ہوش آ جائے۔ فوراً فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لایا اور ماں کے چہرے پر پانی چھڑکنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد ماں نے آنکھیں کھول دی تو مجھے سکون ملا، مگر اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے رونے اور چیخنے لگیں۔ یہ منظر میری زندگی کا سب سے ہولناک لمحہ تھا۔ میں بھی رونے لگا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ کچھ کہنے کے قابل نہ تھیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور دروازے کی طرف گیا۔ جیسے ہی کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر سب سمجھ میں آ گیا۔ دکان کے ملازم کھڑے تھے، ایک ایمبولینس تھی، دروازہ کھل چکا تھا اور اسٹریچر نکالا جا رہا تھا۔ اس پر میرا باپ بے حس و حرکت لیٹا تھا، چہرہ ایسے سفید جیسے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ملازموں نے اسٹریچر اندر لایا اور ابا کو چارپائی پر لٹا دیا۔ ماں روتے ہوئے ان کے پاس آ گئی اور ان کا سر پکڑ کر دھاڑے مارنے لگیں۔ اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے۔ شام تک ایک کونے میں خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر دماغ سن تھا۔ شام کو ابا کا جنازہ اٹھا اور وہ ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے جا سوئے۔ چند دن بعد جب میں گھر صرف میں اور ماں رہ گئے تو مسکان ایسا سنسان ہو گیا جیسے میں اس کا کوئی مکین ہی نہ رہا ہو۔ ہر کمرہ، ہر دیوار خاموش اور ویران تھی۔ ابا کی وفات کے بعد میں گھر میں اس سنسناہٹ سے بچنے کے لیے زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہنے لگا۔ مجھے کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ میری ماں اکیلی ہیں، جنہیں اب سہارا سب سے زیادہ چاہیے۔ میں دوستوں کے پاس بیٹھ کر وقت گزارتا رہا، مگر یہ نہ سوچا کہ ماں اس سناٹے میں کس حال میں ہوں گی۔ ابا کی وفات کے وقت میں 12 سال کا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور 3 سال بعد میں 15 سال کا ہو چکا تھا۔ 10ویں جماعت کے امتحان دے چکا تھا، سمجھ بوجھ آ چکی تھی، مگر اس سب کے باوجود ایک بات نہ سمجھ پایا کہ اب ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ اور پھر وہ عجیب دن تھا جب میرے اور میری ماں کے بیچ صدیوں کا فاصلہ پیدا ہو گیا۔ اس رات اماں میرے پاس آئی۔ میں نے ایک کتاب سے نظر اٹھا کر ان کے چہرے کی طرح دیکھا۔ ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں بے رونق تھی، لباس شکن آلود تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، لطیف بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ میں نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر کہا، جی اماں کہیے، کیا بات ہے؟ اور جو بات انہوں نے مجھے کہی، اسے سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو، جیسے میرے بدن میں کوئی کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ میں نے ایک دم سے نظریں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، جو مجھ سے کہہ رہی تھی، میں سوچ رہی ہوں میں نکاح کر لوں۔ وہ میری طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھا، امید تھی، یا نہ جانے کیا تھا۔ میں سمجھ نہ پایا، مگر ان کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
میں نے گھور کر ماں کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، ہوش میں تو ہیں آپ؟ کیا کہہ رہی ہیں یہ؟ آپ اس عمر میں نکاح کریں گی، جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اماں حیران نظروں سے میری آنسو لیے میری طرف دیکھتی رہیں اور کہنے لگی، بات سنو بیٹا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ میں نکاح کرنے کا سوچ رہی ہوں، گناہ کرنے کا نہیں، اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے، اور میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں۔ اور اس وقت میں ایک چھوٹی بات کہی، میں نے کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ خود کو تنہا محسوس کر رہی ہیں، جب کہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میں تو سارا دن گھر ہی نہیں ہوتا۔ پھر بھی میں نے صرف جذباتی بلیک میلنگ کرنے کے لیے ماں کے سامنے یہ فقرہ کہہ دیا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی آپ خود کو تنہا محسوس کر رہی ہیں۔ کیسی ماں ہیں آپ کے پاس اولاد ہے، جوان جہان بیٹا ہے، اور اب نکاح کا سوچ رہی ہیں۔ یہ سوچا آپ نے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست اور یار کیا کہیں گے کہ لو بھائی، لطیف کی امی کی شادی ہے؟ سوچ کر ہی مجھے شرم آ رہی ہے۔ آپ نے نہ جانے کس منہ سے یہ بات کہہ دی۔ اماں کی بات سن کر مجھے اس قدر غصہ آیا تھا کہ جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ جواب میں اماں نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مگر اس کے بعد ہم دونوں ماں بیٹے کے درمیان رشتہ دوبارہ سے کبھی پہلے جیسا نہ ہو سکا۔ ایک ان دیکھی سی دیوار درمیان میں کھڑی ہو چکی تھی، ایک جھجک آڑے آ چکی تھی۔ اماں مجھے کم بلاتی تھی، میں اماں کو کم بلایا کرتا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، یہ فاصلہ کیوں آ چکا تھا۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا رہا، اماں نے دوبارہ مجھ سے کبھی اس بات کا ذکر کیا نہ میں نے کبھی یہ موضوع چھیڑا۔ کتنے سال گزر گئے، میں نے اپنے کالج کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد یونیورسٹی کی 4 سالہ تعلیم مکمل کی ڈگری ہاتھ میں آئی تو نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ گھر کا گزر بسر تو اچھا چل رہا تھا۔ ابا کی دکانیں تھیں جو کرائے پر دی رکھی تھی، ان میں اچھا کرایہ وصول ہوتا تھا اور ہم دونوں ماں بیٹا اچھا گزر بسر کر رہے تھے۔ میں زندگی کے 24 سال گزار چکا تھا اور ڈگری ہاتھ میں آنے کے کچھ عرصہ بعد ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ جاب ملتے ہی اماں نے مجھے سے اس دن پوچھا کہ اب تو تم نوکری بھی کرنے لگے ہو، تم کہو تو تمہارے رشتہ دیکھوں، تمہاری شادی کر دیتے ہیں، گھر میں رونق آ جائے گی۔ میں نے کہا، جی بالکل، آپ رشتہ دیکھیے، میں بھی اب شادی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے کہنے ہی والا تھا۔ اماں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر رشتہ دیکھنے کی مہم کا آغاز ہوا۔ تقریباً 2 سے 3 ماہ کے اندر ماں نے میرے لیے رشتہ دیکھا، منگنی ہوئی اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ 4 ماہ بعد میں ماہ نور کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ ماہ نور میری شریک حیات تھی، سنجیدہ، سمجھدار، بردبار اور نیک سیرت لڑکی تھی۔ اماں کا انتخاب بہت ہی عمدہ تھا، اور اماں کے یہ بات بھی بالکل ٹھیک تھی کہ گھر میں رونق ہو چکی تھی، ایک فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ پہلے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا، اب ہم تینوں باہر میز پر بیٹھ کر کھانا کھا دیا آپس میں گپ شپ لگاتے، اور پھر ہم دونوں میاں بیوی اپنے چائے لے کر اپنے کمرے میں آ جاتے اور اماں اپنے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ زندگی ایک بار پھر اپنی ڈگر پر آ چکی تھی۔ بہت عرصہ بعد زندگی میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر طرف سکون ہی سکون ہے، مگر یہ اطمینان بھی وقتی ثابت ہونے والا تھا۔ آنے والی قیامت سے ہم بے خبر تھا۔ قدرت کو شاید میرے لیے ایک اور امتحان منظور تھا، ایک اور آزمائش، یا پھر شاید یہ آزمائش میری آنکھوں کھولنے کے لیے آ رہی تھی۔ ہماری شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ماہ نور امید سے تھی۔ گھر بھر میں یہ خبر سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اماں بہت خوش تھی۔ بڑے عرصے بعد میں نے ان کے چہرے پر اطمینان اور سکون دیکھا تھا، مسکراہٹ تھی، اور نہ ابا کے جانے کے بعد تو جیسے ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہی ہو گئی تھی۔ اماں ماہ نور کا بے حد خیال رکھنے لگی تھی، ایک بار پھر سے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ ماہ نور کو بستر سے پیر نیچے نہیں اتارنے دیتی تھی، اس کی صحت کا بے حد خیال رکھتی تھی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ جیسے جیسے بچے کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا،
اماں اور ماہنور بازار جاتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کر لاتی اور پھر سارا دن بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھ کر مسکراتی ہیں، باتیں کرتی بچے کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں، اس کے نام تجویز کرتی اور نہ جانے کیا کچھ۔ دونوں ساس بہو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ ایک ایک دن گن کر ہم نے یہ 9 ماہ کا وقت گزارا۔ ڈاکٹر کے پاس باقاعدہ چیک اپ کے لیے جاتے رہے اور پھر آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جب بچے کی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ اس دن صبح ہی اماں نے مجھے آگاہ کیا کہ ماہنور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اپنی کمپنی میں فون کر کے اپنے ساتھی کولیگ کو بتایا، ہو سکتا میں 1-2 دن کے لیے آفس نہ آؤں، تم میرے کام کو بھی دیکھ لینا اور مینج کر لینا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، تم اپنی فیملی کو وقت دو، بھابھی کا خیال کرو، کام میں دیکھ لوں گا۔ ہم تینوں اللہ کا نام لے کر ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ پورے 9 ماہ ڈاکٹر یہ بتاتی رہی کہ ڈیلیوری نارمل ہوگی، مگر عین وقت پر ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور کہا کہ یہ کیس بہت مشکل ہو گیا ہے، بچے کی پوزیشن بدل چکی ہے، آپریشن کرنا ہوگا۔ اور پھر آپریشن سے چند منٹ پہلے ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، اس کاغذ پر سائن کر دیجئے۔ میں نے اور ماں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے کہا، خدا نہ خواستہ آپریشن کے دوران اگر مریض کی جان چلی جائے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، بالکل، مریضہ کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بچے یا ماں میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے۔ عجیب صورتحال پیش آ گئی تھی۔ اماں مسلسل اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی تھی، مگر دعاؤں کی قبولیت کا وقت شاید گزر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بچہ ماں کی گود میں دیا اور کہا کہ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، مگر ہم آپ کی بہو کو نہیں بچا سکے۔ یہ کیا ہوا؟ ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری گود میں ہم دونوں کے نشانی تھی، میرا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا اور دوسری طرف اتنا بڑا صدمہ، خوشی اور صدمہ ایک ساتھ۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیٹے کی آمد کی خوشی مناؤں یا بیوی کے جانے کا صدمہ۔ دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ میری شریک حیات، میری ہم سفر اتنی مختصر مسافت کے لیے میری زندگی میں آئی تھی۔ بہت سے خوبصورت پل اور ایک پیار سا بیٹا دے کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے گھر واپس آئے۔ میری بیوی ہمیں افسردہ دل برداشت، وہ دل گرفتہ چھوڑ کر جا چکی تھی، وہ ننھا وجود میرے ہاتھ میں تھا۔ اماں اسے سنبھال رہی تھی۔ ایک بار پھر سے زندگی گڑبڑا چکی تھی۔ ایک بار پھر سے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے میں سب کچھ ہاتھوں سے نکل گیا ہے، پھر سے نئے سرے سے زندگی کو جوڑ کر شروع کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ آگے بڑھ رہے ہوں مطمئن انداز میں اور اچانک سے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے اور آپ کو پھر شروع سے زیرو سے سفر سٹارٹ کرنا پڑے تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ خیر، وقت کب کسی کے لیے رکتا ہے؟ وقت تو اچھی بات یہی ہے کہ خوشی کا ہو یا غم کا، گزر ہی جاتا ہے، اور اب میں دھیرے دھیرے گزر ہی رہا تھا۔ میرا بیٹا 3 ماہ کا ہو چکا تھا۔ اماں اسے مکمل طور پر سنبھال نہیں تھی، گو کہ اس کا ننہال والوں کا کہا تھا کہ بچہ ہمارے حوالے کر دیجئے، مگر میں نے اور اماں نے فیصلہ کیا کہ اس کی وجہ سے تو ہماری دل لگا رہے گا۔ اگر ہم بچہ آپ کے حوالے کر دیں گے تو ہم خود تو اس تنہائی میں پاگل ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ لوگ بھی مان گئے اور یوں میرا بیٹا ہمارے پاس ہی تھا۔ اماں اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں رات کو واپس آتا، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بیڈ پر لٹاتا، کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتا، باتیں کرتا اور پھر اسے سونے کے لیے اماں کے حوالے کر دیتا۔ مگر ان 3 ماہ میں مجھے ایک عجیب سے احساس نے لے لیا۔ ماہنور اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور اکیلا پن مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ یہ کمرہ، یہاں ہر کونے میں ماہنور کی یاد تھی، اور پھر سب کی بڑھ کر زندگی کی ہم سفر تھی، دکھ سکھ کا ساتھی تھی، اور اب وہ نہیں تھی۔ میں اکیلا تھا، ماں کے ہوتے ہوئے، بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی میں ایک ساتھی کی ضرورت کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے ایک خیال آیا کہ جب ابا کی وفات کو 3 سال بعد اماں نے کہا تھا کہ وہ نکاح کرنی چاہتی ہیں، میں کس طرح ان کا دشمن بن گیا تھا۔ میں نے انہیں ہزاروں باتیں سنائی، تلخ لہجے میں جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔
یہ سوچے سمجھے بنا کہ انہیں دین کی مزاحمت پر پروردگار نے اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے، تو میں کون ہوتا ہوں حدیں اور پابندیاں لگانے والا۔ میں نے یہ بات اس گہرائی میں سوچی ہی نہیں کہ ان کی زندگی کا ساتھی، ان کا ہمسفر بچھڑ چکا ہے اور وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی ہیں۔ اس وقت تو مجھے دنیا کی فکر تھی، لوگ کیا کہیں گے، اور اب ماہنور کے جانے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میرا بیٹا چھوٹا ہے اور خود میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں۔ تو اچانک مجھے ڈھیر ساری شرمندگی نے آ لیا، اور اس دن نہ جانے کتنے سالوں بعد میں اماں کے کمرے میں گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، سر پہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہنے لگی، لطیف بیٹا، تم نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا بات ہے؟ خیر تو نے میری اماں کے آنسو آ چکے تھے۔ میں نے کہا، اماں میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، ارے معافی کس بات کی مانگ رہے ہو؟ میں نے کہا، اماں کئی سال سے میں ایک گستاخی کی تھی جس کا احساس مجھے آج ہوا ہے، بس اسی کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اماں کو بتایا تو انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ واقعی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فراخ دلی سے مجھے معاف کر دیا، مگر میں خود کو شاید کبھی معاف نہ کر سکوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیوں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔